بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترتیب واقعات۔ اس حدیث ہرقل میں کئی واقعات کی طرف اشارہ ہے اور ترتیب واقعات سے اس طرح ہے۔ یہ تو پہلے معلوم ہو چکا کہ ہرقل کو کسریٰ کے مقابلے میں جب غلبہ ہوا اور کامیابی ہوئی تو اپنی نظر پوری کرنے کے لیے بیت المقدس پہنچا اور اپنی نظر پوری کی۔ اب ہرقل کو انتہائی مسرور اور بساس رہنا چاہیے، لیکن ایک دن صبح کو اراکین و عمائدین نے ہرقل کو پریشان خاطر اور اداس چہرہ دیکھا تو وجہ دریافت کیا۔ اس پر ہرقل نے کہا کہ آج رات کو جب میں نے نجوم میں نظر کی تو مجھے ملک الختان کا ظہور اور غلبہ نظر آیا۔ پھر ہرقل نے اپنے مصاحبین سے دریافت کیا کہ اس وقت ختنہ کرنے والے کون لوگ ہیں۔ مصاحبین نے اپنے علم کے مطابق بتایا کہ صرف یہود ختنہ کرتے ہیں، ان سے متفکر ہونے کی کوئی بات نہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ تو خود ذلیل و خوار ہیں۔ آپ تمام قلمروں میں حکمنامہ بھیج دیجیے کہ جتنے یہود ملیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ بات بطور مشورہ چل رہی ہی تھی کہ انہی ایام میں ملک غسان کا قاصد ہرقل کے پاس پہنچا، جس نے عرب میں نبی کے مبعوث ہونے کی اطلاع دی اور لوگوں کے موافق و مخالفت کا حال بیان کیا۔ ہرقل نے مصاحبین سے کہا کہ اس قاصد کو دیکھو، یہ مختون ہے یا نہیں۔ لوگوں نے مشاہدہ کے بعد بتلایا کہ یہ ختنہ شدہ ہے۔ پھر اس قاصد سے پوچھا، اہل عرب بھی ختنہ کراتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس پر ہرقل نے کہا کہ میں نے جس کے ظہور و غلبہ کو دیکھا وہ یہی نبی ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختوم گرامی لے کر پہنچے۔ اگرچہ ابن سکن کی روایت کے مطابق وہ فرستادہ یعنی قاصد اور حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہی پہنچے، لیکن چونکہ فرستادہ اپنے خاص معتمد کا تھا، اس لیے اولاً ہرقل نے اس کو دربار میں بلایا، پھر حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکتوب گرامی اس کے حوالے کیا۔ اس کے بعد ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی حالات کی تحقیق کے لیے عرب کی قافلہ کی جستجو کا حکم دیا تو بیت المقدس کے قریب ہی ایک مقام غزہ میں حضرت ابو سفیان کی عمارت میں 30 ستور سوار تاجران مکہ معظمہ کا قافلہ موجود تھا۔ ان کو بلا کر ہرقل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 10 سوالات کیے، جن کے جوابات حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے۔ پھر ہرقل نے اپنے عندیہ ظاہر کیا، جس پر قوم ناراض ہو گئی اور شور و غل ہونے لگا، تو ہرقل نے معاملہ کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اس وقت معاملہ کو ملتوی رکھا اور ہرقل نے رومیہ کے عالم سغاطر کے پاس مکتوب گرامی اور حالات کو دیکھا تاکہ اس کی رائے معلوم ہو جائے اور فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ یہ سب واقعات بیت المقدس میں ہوئے۔ سغاطر کے پاس خط لکھنے کے بعد ہرقل حمص کے جانب روانہ ہو گیا۔ حمص پہنچنے کے بعد سغاطر کا جواب آ گیا، جس میں ہرقل کی پوری تائید تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق بھی۔
سغاتیر کی موافقت اور تائید سے ہرقل کو ہمت ہوئی اور امید ہو گئی کہ شاید اب لوگ مان جائیں گے اور آپ کی رسالت کو تسلیم کر لیں گے، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ کہہ رہا ہے اور دین کا سب سے بڑا عالم یعنی سغاتیر بھی کہہ رہا ہے۔ تو اس امید پر ہرقل نے ملک کے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے محل میں بلوا کر صاف صاف دعوت دی۔ البتہ ہرقل کو بیت المقدس میں اپنے خیال سے لوگوں کی تنفر و ہیجان کا تجربہ ہو چکا تھا۔ اس لیے حمد میں اس نے ایک عظیم شاہی محل میں عظماء روم کو جمع کیا اور چاروں طرف سے باہر نکلنے کے دروازے بند کرا دیے اور خود بالا خانہ کے اوپر جا کر اس کے دروازے بھی بند کرا دیے تاکہ کوئی اس پر دست درازی نہ کر سکے اور نہ ہی باہر نکل کر عوام میں کوئی فتنہ پیدا کر سکے اور ان کی غلیظ و غضب کو حکمت عملی سے یہیں ختم کر دیا جائے۔ ان تمام انتظامات کے بعد اس نے بالا خانہ کے اوپر سے جا کر دعوت دی اور تقریر کی، یا معشر الروم هل لکم فی الفلاح، مگر سب نے مخالفت کی اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ ہم سب کو عرب کے غلام بنانا چاہتا ہے۔ پھر ملک اور حکومت کی لالچ میں ہرقل کا رویہ بھی بدل گیا اور اسلام و ایمان سے محروم رہ گیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔